اسلام آباد کے اندر مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت ساری کامیابیاں دلوانے والا ہے۔ تو یہ جو 2 سالوں کا سفر دنیا نے طے کرنا ہے، اس میں انرجی کرائسس بھی آئیں گے، اس میں معاشی مسائل بھی آئیں گے۔ جب ایران کے اندر امن آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی امن قائم ہوگا، اور دنیا یہ بات محسوس کرے گی کہ پاکستان کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت موسم تو ناقابل یقین بھی ہے اور ناقابل اعتبار بھی، اور کبھی یکدم سردی شروع ہو جاتی ہے، یکدم گرمی شروع ہو جاتی ہے، بادل آ جاتے ہیں، دھوپ نکل آتی ہے۔ لیکن موسم کے اس ناقابل اعتبار ہونے کے باوجود پاکستان کا جو سفارتی موسم ہے وہ بڑی زبردست قسم کی کامیابیوں کے ساتھ اور قابل یقین صورتحال میں اس وقت چل رہا ہے۔ اگرچہ خبروں کے جو نجومی ہیں اور میڈیا کے جو پنڈت ہیں وہ اس سارے عمل سے بہت کچھ نکال تو نہیں پا رہے، قیافے ہیں اور اندازے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود جو پاکستان کے اندر تیاریاں چل رہی ہیں وہ تیاریاں یہ بات بتا رہی ہیں کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد ایک دفعہ پھر لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بننے جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر مدر آف آل ڈیلز ہونے جا رہی ہے کہ جس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ خطہ، اس کے اوپر چھائے ہوئے جنگ کے جو بادل ہیں نہ صرف وہ چھٹ جائیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ امن اور اسی طریقے سے معاشی صورتحال کی بہتری، یہ سب کچھ اس خطے کا مقدر بننے والی۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے انڈیا کے وزیر اعظم کو فون بھی کیا ہے، اور شاید وہ اس ساری صورتحال میں ان کو اعتماد میں بھی لینا چاہتے تھے، لیکن اصل جو کام ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم ترکی کے، قطر کے اور سعودی عرب کے دورے پر ہیں، اور آج تقریباً تیسرا دن ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب وہ تہران کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ بیٹھ کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک اپنے کردار، ایک بڑے کردار کو پیش بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اس سارے ضمن میں یہ بات سمجھتا ہوں، ہمارا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو بہت ساری کامیابیاں دلوانے والا ہے۔ اس خطے میں جو پاکستان کا کردار ہے وہ بھی نکھر کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا کی سفارتکاری کو ایک نئی جہت بھی دے گا، جس سے یہ بات بھی سمجھ آئے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت سارے مسائل کے حل کے لیے دنیا میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس سارے ضمن میں جو کام بڑا ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر وہ بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں، ترکی کے طیب اردگان بھی پاکستان میں آنے کی شنید پیدا ہو رہی ہے، سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہیں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، قطر کے جو امیر ہیں ان کے بھی پاکستان آنے کے چانسز بن رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بیک وقت اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی مہمان نوازی بھی کرے گا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ یہ جو خطہ ہے، یہاں کی جو آبی گزرگاہیں ہیں، یہاں کی جو سمندر ہیں، ان میں امن قائم ہو جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 40-45 دنوں کی اس جنگ نے آج حالات یہ پیدا کر دیے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کے انرجی کی جو کیفیت ہے، جو تیل کی سپلائی کی بحالی ہے، ان 40-45 دنوں میں اتنی متاثر ہوئی کہ اس کو اپنی اصل کیفیت میں آنے میں کم از کم 2 سال لگیں گے۔ تو یہ جو 2 سالوں کا سفر دنیا نے طے کرنا ہے، اس میں انرجی کرائسس بھی آئیں گے، اس میں معاشی مسائل بھی آئیں گے، اس میں مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا، لیکن پاکستان انسانیت پر ایک بڑا احسان اس سارے عرصے میں کر جائے گا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس خطے سے جو دنیا چل رہی ہے کم از کم وہ جو دنیا کے چلنے کا منظرنامہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پاکستان کو بھی اس میں بہت ساری معاشی کامیابیاں ملیں گی، اور ان میں ایک بڑی کامیابی تو یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ جو ہماری ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر ہمیشہ ہی امریکی دباؤ کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے تھے، وہ بھی حالات بہتر ہوں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو سعودی عرب پاکستان کے اندر آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے، یہ کام بھی تیز ہوگا۔ جب ایران کے اندر امن آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا جو بلوچستان ہے وہاں پر بھی امن قائم ہوگا۔ اس امن کے قیام کے ساتھ گوادر کی جو ہماری پورٹ ہے اس پہ بھی جہازوں کی آمد و رفت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اس کی جو ٹرانزٹ ایک پورٹ کی کیفیت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے پاکستان نہ صرف اپنی تیل کی ضرورت اس آئل ریفائنری سے پوری کرے گا بلکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کو بھی اس سے پاکستان فائدہ دے گا۔ پاکستان میں کھاد کی پروڈکشن اس سے بڑھ سکتی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو بجلی کی پیداوار ہے جس میں بڑا حصہ ہمارا وہ LNG سے جو ہماری گیس کی ضرورت پوری ہوتی تھی، جب یہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن بنے گی تو یہ بھی کیفیت بہتر ہو جائے گی اور پاکستان میں سستی بجلی کی جو فراہمی ہے یہ سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ تو امیدوں کے ساتھ ہی دنیا چلتی ہے جی، اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ جس طرح انسانیت کے لیے بہت ساری امیدیں پیدا کرنے جا رہا ہے، اسی طرح پاکستانی عوام کے لیے بھی بہت ساری امیدیں آنے والے دنوں میں پیدا ہونے والی ہیں۔ اور اگر بلوچستان میں اس سارے عمل سے امن قائم ہو جاتا ہے اور پاکستان کے دیگر خطوں کے اندر جو معاشی کیفیت ہے وہ بہتر ہونے لگ جاتی ہے، معاشی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ روزگار کی کیفیت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی، اور دنیا یہ بات محسوس کرے گی کہ پاکستان کے ساتھ چلنے میں ہی عافیت ہے۔ تو ہمیں اس وقت بحیثیت قوم اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور بڑے بڑے فیصلے ہمیں کرنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سارے سلسلے کے اندر پاکستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ حالات کا جو صحیح ادراک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ پاکستانی عوام اور پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو مقدم رکھ کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ محبت شان ہے مرکز مسلم لیگ۔